میں حاملہ ہوئی تو شوہر کو شک پڑ گیا کہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں ایک ہوٹل میں ملازمت کرنے لگی۔ ایک روز وہاں ایک دولت مند شخص آیا اور بولا، اگر تم میرے بیٹے کی دیکھ بھال کرو تو میں تمہیں یہاں سے دگنی تنخواہ دوں گا۔ میں اس کی بات مان کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس بنگلے کے باہر میں ساس بھیک مانگ رہی تھی اور اندر جا کر جیسے ہی میں نے اس کے بیٹے کے اوپر سے کالی چادر ہٹائی، میرا دل ٹوٹ گیا، کیونکہ میرا رشتہ شہر کے ایک بہت بڑے کاروباری گھرانے سے آیا تھا، لیکن ہمارے گھر اور ہماری غربت کو دیکھ کر لڑکے کی ماں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے گرتے آنسو صاف کیے اور پہلی دفعہ خود سے کہا، اگر قسمت نے میرا ساتھ دیا تو میں ثابت کروں گی کہ میرا صبر کسی بھی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا میرے لیے جب میں نے زندگی کی کڑوی حقیقت کو قبول کیا اور اپنے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا کیا۔ امی اکثر مجھ سے کہتی تھی، بیٹی قسمت والے اچھا شوہر پاتے ہیں، صبر کرو، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ مگر وہ خود راتوں کو جا کر دعا کرتی تھی کہ میرا بوجھ ان کے سر سے اتر جائے۔ انہی باتوں نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مگر وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا اور حالات وہیں کے وہیں رہے۔ ہر صبح ایک نئی امید لاتی اور ہر شام ایک نئی مایوسی ساتھ لے آتی، لیکن قسمت نے پہلے امتحان لکھا پھر کہانی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب مجھے لگنے لگا کہ شاید میری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی، دوسروں کی شادیاں دیکھ کر اپنے لیے دعائیں مانگتے ہوئے۔ مگر اللہ کا کرم ہمیشہ غیر متوقع ہوتا ہے۔ ایک دن محلے میں ایک عجیب خبر پھیلی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ خبر یہ تھی کہ ایک بہت اچھے اور امیر گھرانے نے، جو ہمارے محلے سے دور ایک پوش علاقے میں رہتا تھا، میرا رشتہ مانگا ہے۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، مجھے لگا شاید یہ کوئی غلط فہمی ہے۔ مگر جب ابا نے اس بات کی تصدیق کی تو ہمارے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ سب کہنے لگے یہ خاندان امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے، ان کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ لوگ حیران تھے کہ انہیں ہمارے جیسے متوسط اور غریب سمجھے جانے والے گھر میں آخر کیا نظر آیا۔ محلے کی عورتیں جو پہلے ہمارے حالات پر ترس کھاتی تھی، اب ہمارے گھر کے باہر جمع ہو کر حیرت سے پوچھ رہی تھی، آخر یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں یہ رشتہ بھی پہلے رشتوں کی طرح مذاق نہ بن جائے، کہیں وہ لوگ بھی ہمارے گھر کی پرانی دیواروں، پرانے فرنیچر کا اپنی دولت سے موازنہ نہ کرے۔ میرے دل میں امید اور خوف کی ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ مگر ابا نے کہا، حورین، یہ اللہ کا کرم لگتا ہے۔ ان کی آواز میں ایسا مضبوط یقین تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ان کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو کئی برسوں سے غائب تھا۔ ان کی اس بات نے میرے دل کو کچھ حوصلہ دیا اور میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ شاید میری راتوں کی دعائیں اب قبول ہونے والی ہیں۔ میں اس خوشی کو تھامے ہوئے زندگی کے نئے موڑ کا انتظار کر رہی تھی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اس خوشی کے پیچھے کتنی آزمائشیں اور کتنے طوفان چھپے ہوئے ہیں۔ یہ تو بس کہانی کا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جہاں بظاہر سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، مگر تقدیر کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت وہ لوگ ہمارے گھر آئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں غیر معمولی رفتار سے چل رہی تھی۔ ہمارے چھوٹے سے گھر کو امی نے اپنی استطاعت کے مطابق خوب سجا دیا تھا۔ پردے دھو کر صاف کر دیے گئے اور پیتل کے برتن چمکا دیے گئے تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ وہ لوگ ایک بڑی اور قیمتی گاڑی میں آئے جو ہمارے گھر کے سامنے رکی تو پورے محلے میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ اندر آ کر وہ لوگ صوفے پر بیٹھ کے میں نے پہلی دفعہ اپنے ہونے والے شوہر عرفان کو دیکھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت نہیں تھا، مگر اس کی شخصیت باوقار تھی۔ اس کی آنکھیں گہری تھی جن میں عجیب سی اداسی اور تھکن نظر آتی تھی۔ وہ خاموشی اور گمسم بیٹھا تھا، جیسے کسی بہت بڑی ذمہ داری کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو۔ اس کے ساتھ اس کی والدہ اور بڑی بہن بھی آئی ہوئی تھی۔ رسمی گفتگو شروع ہوئی۔ انہوں نے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا۔ جب میری باری آئی تو میں نے چائے پیش کی اور نظر جھکا کر کھڑی رہی۔ اچانک عرفان کی والدہ جو ایک باوقار خاتون تھی بولی، ہمیں صرف ایک شریف بہو چاہیے جو ہمارے گھر کی عزت سنبھال سکے۔ پھر انہوں نے وہ جملہ کہا جس نے میرے والد کو گہرا سکون دیا، ہمیں جہیز، رسم و رواج یا کسی اور مطالبے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف ایک اچھی لڑکی چاہیے۔ ابا کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ الفاظ تھے جن کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا گھرانہ بغیر کسی مطالبے کے رشتہ کر رہا ہے۔ اس ماحول میں مجھے بھی کچھ حوصلہ ملا۔ میں نے پہلی دفعہ عرفان کی طرف دیکھنے کی ہمت کی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور فوراً نظر جھکا لی۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ ناراضی، وہ بالکل بے تاثر نظر آ رہا تھا۔ جب اس کی والدہ نے پوچھا،
کہ تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ تو اس نے کوئی سوال نہیں کیا، بس خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کی ایک خاموشی رضامندی اور گہری آنکھوں کی خاموشی میرے ذہن میں کئی سوال چھوڑ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، شاید امیر لوگ ایسے ہی کم غور سنجیدہ ہوتے ہیں۔ عرفان کی والدہ نے اگلے ہفتے کی تاریخ طے کر دی اور کہا، بیٹی اچھی ہو تو دیر نہیں کرنی چاہیے، ہم اسے جلد از جلد اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ امی بہت خوش تھی، انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری پوری ہونے جا رہی ہے۔ گھر میں خوشی کا سا ماحول تھا، میرے بہن بھائی بھی خوش تھے اور انہوں نے فوراً شادی کی تیاریوں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اگلے ہفتے منگنی ہو گئی، سب کچھ بہت جلدی میں طے ہو گیا۔ عرفان کے خاندان کی سادگی نے میں حیران کر دیا، انہوں نے کوئی فضول رسم ادا نہیں کی، میرے لیے صرف سونے کی ایک سادہ سی انگوٹھی لائے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ ہمارے گھر کے حالات کو سمجھتے ہو۔ ان کی یہی سادگی میرے لیے اطمینان کی وجہ بنی، لیکن اس کے باوجود میں دل میں ایک انجانی سی بے چینی مچھو تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہی میرا نصیب ہے اور مجھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک دن جب میں اور عرفان تنہا بات کر رہے تھے تو میں نے اسے اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں پوچھا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میرے رخصت ہونے کے بعد عرفان کا رویہ یکسر بدل گیا۔ ان چند خوشیوں نے میرے دل کو وقتی طور پر سکون ضرور دیا تھا، مگر مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ شاید قسمت تبھی مسکرا رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کہانی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ اصل کہانی تو شادی کے بعد شروع ہوئی، جب دو اجنبی ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزارنے لگتے ہیں اور ان کے درمیان چھپی ہوئی حقیقتیں ایک ایک کر کے سامنے آنے لگتی ہیں۔ وہ دن قریب آ رہا تھا اور میں اسے بالکل بے خبر تھی۔ شادی کی وہ راتیں جن کے بارے میں نے خواب دیکھے تھے جلد ہی ایک خوفناک حقیقت میں بدل گئے۔ شادی کے پہلے ہی ہفتے عرفان کا رویہ بدلا بدلا لگنے لگا، بلکہ ایسے کہیے کہ اس نے اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ جس خاموشی کو میں نے شرافت اور سنجیدگی سمجھا تھا، دراصل وہ غرور اور بے رخی تھی۔ ہمارا گھر ایک بہت بڑا اور شاندار بنگلہ تھا، مگر اس گھر میں محبت اور اپنائیت کا فقدان تھا۔ عرفان مجھ سے بات کم کرتا اور حکم زیادہ دیتا۔ اس کی ہر بات میں سختی ہوتی، جیسے میں اس کی بیوی نہیں بلکہ گھر کی نوکرانی ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی چیز غلطی سے گر جاتی یا کسی کام میں ذرا سی دیری ہو جاتی تو وہ سخت لہجے میں کہتا، کیا تم کچھ سیکھ کر نہیں آئی؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ اس کی الفاظ میں دل کو چھلنی کر دیتے اور میں اپنے غریب گھر والوں کو یاد کر کے خاموشی سے آنسو بہاتی تھی۔ سب سے زیادہ مشکل اس کی والدہ کی موجودگی تھی۔ وہ ہر وقت اسے میرے خلاف بھڑکاتی رہتی۔ کبھی کہتی، کیا ہم تمہیں شان سے بیاہ کر لائے ہیں؟ اسے تو برتن دھونے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ کبھی کہتی، اس کے والدین نے جہیز میں کچھ نہیں دیا، اب یہ گھر کا کیا کام کرے گی؟ یہ ساری باتیں ہر وقت عرفان کی کانوں میں زہر گھولتی رہتی اور وہ ان باتوں سے متاثر ہو کر مجھ پر مزید سختی کرنے لگتا۔ میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ شاید میں صبر سے یہ گھر آباد ہو جائے گا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ نئی شادی ہے، نئے گھر کے اصول ہیں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کی ہر بات مانی، ہر حکم کی تعمیل کی، مگر اس کی سخت آواز روز میں دل کو زخمی کرتی رہی۔ وہ اس طرح بات کرتا جیسے میرا دنیا میں کوئی سہارا ہی نہ ہو۔ ایک رات کھانے میں ذرا سا نمک زیادہ ہو گیا تو اس نے میری پلیٹ اٹھا کر پھینک دی اور غصے میں بولا، یہی سیکھ کر آئی ہو؟ جاؤ اپنے والدین سے کہو کہ انہوں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا۔ میں رونے لگی، مگر اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ رات کو وہ غصے میں کبھی ریموٹ، کبھی کتاب اور کبھی کوئی اور چیز پھینک دیتا۔ مجھے اس کی غصے سے شدید خوف آنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، شاید میں اتنے بڑے گھر کی بہو بننے کے لائق ہی نہیں ہوں۔ میں نے اپنی تمام خواہشیں، اپنی صلاحیتیں اور اپنے شوق بھلا کر سب گھر کے کاموں پر توجہ دینا شروع کر دی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اسے پوچھا، آخر ہمارے درمیان مسئلہ کیا ہے؟ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا، تم صرف گھر کا کام کیا کرو، زیادہ زبان مت چلایا کرو۔ اس نے جملہ اس قدر حقارت سے کہا کہ میری ہر امید دم توڑ گئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس گھر میں میری حیثیت صرف ایک بے جان چیز کی ہے۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میرا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ عرفان کے ظلم اور میری خاموشی نے میری ذہنی حالت روز بروز خراب کر دی۔ میں نے کمرے کے کونے میں چپ چاپ رونا اپنی عادت بنا لیا تھا۔ گھر میں ہر وقت ایک گھٹن سی محسوس ہوتی، جیسے میں ہوا میں نہیں بلکہ پانی کے اندر سانس لینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عرفان کا رویہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے شادی محبت کی بنیاد پر نہیں کی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ ایک باوقار اور نیک انسان ہوگا، مگر جیسا کہ رشتہ طے کرتے وقت ظاہر کیا گیا تھا، اب مجھے شک ہونے لگا تھا
کیا آیا وہ واقعی خاموش اور باوقار تھا یا صرف اپنے گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے خاموش رہتا تھا؟ ایک دن میں نے اس کی بہن سے بات کرنے کی کوشش کی جو کبھی کبھار ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا، عرفان کے رویے میں یہ تبدیلی کیوں آ گئی ہے؟ اس نے سخت لہجے میں جواب دیا، تم میرے بھائی کے بارے میں زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ تم ایک غریب گھر کی لڑکی ہو، تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ تمہیں اتنا بڑا گھر اور اتنی دولت ملی ہے۔ اس کی باتوں نے میرے شک کو مزید گہرا کر دیا اور میں اپنے اندر ہی سمٹتی چلی گئی۔ راتوں کو جب عرفان سو جاتا تو میں چپکے سے اپنے موبائل میں اپنے پرانے گھر کی تصویریں دیکھتی۔ وہ سادگی، وہ سکون، وہ محبت مجھے شدت سے یاد آتی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ دولت دراصل ایک سنہرا پنجرا ہے جس میں میرے تمام خواب قید ہو چکے ہیں۔ جب بھی میں اپنے والدین کو فون کرتی تو ان سے جھوٹ بولتی کہ میں بہت خوش ہوں۔ میری ماں میری آواز کی اداسی محسوس کر لیتی، مگر میں ہر بار یہی کہتی کہ نئے ماحول میں خود کو ڈالنے میں وقت لگ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے وہ پریشان ہو۔ ایک شام عرفان دفتر سے واپس آیا تو بہت غصے میں تھا۔ اس نے سارا غصہ مجھ پر نکالا اور ایک معمولی سی بات پر چیخ کر کہا، تم میری زندگی پر ایک بوجھ ہو۔ اس کا یہ جملہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا۔ میں سوچنے لگی، اگر میں بوجھ ہوں تو پھر مجھے اس گھر میں کیوں لایا گیا؟ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید اس نے مجھ سے شادی صرف اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے کی تھی، یا شاید وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا اور مجھ سے شادی اس کی مجبوری تھی۔ وہ کبھی میرے قریب نہیں آیا، نہ ہی اس نے کبھی محبت یا اپنائیت کا اظہار کیا۔ میں ذہنی اذیت اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ گھر چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس واپس چلی جاؤں گی۔ میں نے اپنا پرانا بیگ نکالا، مگر اچانک والد کا ایک جملہ یاد آ گیا، کسی کے ظلم کے سامنے ہار مت ماننا۔ اس جملے نے مجھے روک لیا۔ میں نے خود سے کہا، میں ثابت کروں گی کہ میں صرف ایک غریب لڑکی نہیں بلکہ ایک باوقار، صابر اور وفادار عورت ہوں۔ لیکن وقت بدلنے سے پہلے ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے ہماری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ جب میں عرفان کے ظلم اور اپنی بے بسی کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی، قسمت نے ایسا موڑ لیا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ موڑ دراصل میرے صبر کا امتحان تھا اور میری زندگی کی ایک حیرت انگیز کہانی کا آغاز بھی۔ عرفان کے بدلے ہوئے رویے نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا، مگر تقدیر نے ابھی ایک اور کھیل کھیلنا باقی رکھا تھا۔ ایک رات عرفان بہت دیر سے گھر واپس آ رہا تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ کاروباری مصروفیات یا دوسری سرگرمیوں میں مصروف رہتا۔ اس رات بھی کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بوجھل دل کے ساتھ اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ روز کی طرح اس کی آخری احکام سن سکوں۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی غیر معمولی شدت سے بج اٹھی۔ آدھی رات کو میں نے گھبراہٹ کے عالم میں فون اٹھایا۔ دوسری جانب سے عرفان کے ڈرائیور کی انتہائی پریشان آواز آ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ عرفان کی گاڑی کا ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ میں دنیا میرے قدموں تلے سے نکل گئی۔ میں نے فوراً امی کو جگایا اور ہم دونوں ایمبولینس کے پیچھے پیچھے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ وہاں منظر ہی کچھ الگ تھا۔ عرفان بے ہوش حالت میں پڑا تھا۔ اس کا چہرہ خون اور مٹی سے اس قدر بھر چکا تھا کہ پہچاننا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ شخص نہیں تھا جو مجھ پر حکم چلاتا تھا، بلکہ ایک بے بس اور شدید زخمی انسان پڑا تھا۔ ڈاکٹروں نے ہمیں آئی سی یو کے باہر انتظار کرنے کو کہا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اس نے دھیرے لہجے میں کہا، میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے جسم کے نچلے حصے کے مفلوج ہونے کا خدشہ ہے۔ سر پر بھی گہرے زخم ہے۔ اگر یہ چند مہینے میں صحت یابی ہو گیا تو ممکن ہے پوری زندگی تکلیف میں رہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں سوچنے لگی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ شخص جو مجھ پر حکومت کرتا تھا، جو میری معمولی سی غلطی بھی برداشت نہیں کرتا تھا، آج خود بے بس بستر پر پڑا تھا۔ اس کی والدہ زور زور سے رونے لگی۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ میں نے اپنے سارے دکھ، شکوے اور رنجشیں ایک طرف رکھ دی اور خود کو سنبھالا۔ میرے دل میں اس کی گزشتہ رویے کی کوئی تلخی باقی نہیں رہی۔ میں نے فوراً اپنے والد کو فون کیا اور ان کی آواز سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا نے کہا، بیٹا، یہ وقت حساب چکانے کا نہیں، خدمت کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس خدمت کا بہترین صلہ دے گا۔ ان کے الفاظ میرے لیے نئی طاقت بن گئے۔ میں ڈاکٹر سے علاج کی ہر تفصیل سمجھی، دواؤں اور احتیاطوں کے بارے میں جانا۔ 1 ہفتے بعد عرفان کو ہاسپٹل سے گھر منتقل کر دیا گیا۔ وہ عظیم الشان بنگلہ جو کبھی میرے لیے اجنبی تھا، اب ایک چھوٹے سے ہاسپٹل میں بدل چکا تھا۔ اس کے زخم صاف کرنا، کپڑے چینج کرنا، دوائیں دینا اور ہر ضرورت پوری کرنا میری روزمرہ زندگی بن گئی۔ وہ اتنا کمزور تھا کہ خود کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ درد کی شدت سے اکثر چیخ اٹھتا
اور میں پوری رات اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی رہتی۔ میں نے اپنی نیندیں قربان کر دی اور ہر لمحہ اس کی خدمت میں لگی رہی۔ وقت پر دوا دیتی، نرم غذا تیار کرتی اور ہر لمحہ اسے حوصلہ دیتی کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کبھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کی حالت کتنی نازک ہے۔ شروع میں اس کی والدہ کو مجھ پر شک تھا کہ شاید میں دل سے خدمت نہیں کر رہی یا بدلہ لینے کا سوچ رہی ہوں، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ میں دن رات بے لوث اس کی تیمارداری میں مصروف ہوں تو ان کی خاموشی ہی ان کے بدلتے ہوئے دل کا ثبوت بن گئی۔ ان کی آنکھوں میں پہلی دفعہ میری احترام اور شکر گزاری نظر آئی۔ لوگ آ کر کہتے کہ تم بہت خوش قسمت ہو، ایسی خدمت تو آج کل اولاد بھی نہیں کرتی جتنے تم اپنے شوہر کی کر رہی ہو۔ محلے والے جو پہلے میری غربت کا مذاق اڑاتے تھے اب میرے صبر و خدمت کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ ایک دن عرفان کے کاروباری ساتھی ملنے آئے۔ انہوں نے عرفان سے کہا تم دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہو، تمہیں ایسی بیوی ملی، ورنہ آج کے زمانے میں کون اتنی خدمت کرتا ہے۔ ایک دن جب میں اسے دوا دے رہی تھی تو عرفان نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے بھاری آواز میں کہا کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں ہمیشہ صرف تکلیف ہی دی ہے۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا میں نے آپ کو کبھی اپنا دشمن نہیں سمجھا، آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا اللہ تم سے ضرور راضی ہوگا، تم نے گناہ گار انسان کی خدمت کی ہے، میری پوری زندگی تمہارے احسان کے نیچے دب گئی ہے۔ اس کی والدہ بھی ایک دن میرے پاس ہی روتے ہوئے بولی بیٹی تم نے میرے بیٹے کو نئی زندگی دی ہے، میں تمہیں بہت غلط سمجھا، مجھے معاف کر دو۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدلتے گئے، عرفان آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگا۔ ڈاکٹروں نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ وہ توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے صحت مند ہو رہا ہے۔ اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح کے زخم بھی بڑھنے لگے ہیں۔ اب وہ مجھے ایک نئے انداز سے دیکھتا۔ اس کی آنکھوں کی سختی ختم ہو چکی تھی، اس کی جگہ احترام اور محبت نے لے لی۔ شاید پہلی دفعہ مجھے وہ عزت ملی جس کی میں ہمیشہ حقدار تھی۔ چند مہینے بعد عرفان نے زندگی کی جنگ جیت لی۔ وہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا، حالانکہ ڈاکٹر سے موزہ قرار دے رہے تھے۔ ابتدا میں وہ فزیو تھراپی کے سہارے چلتا تھا، پھر آہستہ آہستہ خود قدم اٹھانے لگا۔ اس کے چہرے پر نئی زندگی کی روشنی جھلکنے لگی۔ وہ بار بار اعتراف کرتا کہ اس کی زندگی اور صحت میری خدمت کا نتیجہ ہے۔ اس کا غرور ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں مجھ سے مشورہ کرتا، میرے ساتھ وقت گزارتا اور شام کی چائے میرے ساتھ ہی پیتا۔ ہم خاموش بیٹھے بھی ایک دوسرے کی موجودگی سے سکون محسوس کرتے۔ اس کی مکمل صحت یابی میری دنیا کا سب سے قیمتی انعام تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ ہماری زندگی اب ایک خوبصورت دور میں داخل ہو چکی ہے۔ میں اپنے والدین سے مل کر بھی آئی جو میری نئی زندگی دیکھ کر بے حد مطمئن تھے۔ ایک دن جب عرفان مکمل طور پر ٹھیک ہو چکے تھے اور دوبارہ دفتر جانا شروع کر دیا تو ناشتے کی میز پر اس نے اچانک کہا حورین جلدی تیار ہو جاؤ، آج ہمیں ایک بہت اہم جگہ جانا ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی خوشی اور جوش تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا بات ہے، کیا کوئی ضروری کام ہے یا کسی سے ملنے جا رہے ہیں؟ وہ مسکرایا، میرے قریب آیا، میرا ہاتھ تھاما اور بولا نہیں، نہ کوئی ڈاکٹر کا معائنہ ہے اور نہ کسی دوست کی محفل۔ آج تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، ایسا تحفہ جو تمہارے صبر و وفاداری اور بے لوث محبت کے لائق ہے۔ اس نے مجھے جلدی تیار ہونے کا کہا۔ میں فوراً تیار ہو گئی۔ میں دل میں خوشی بھی تھی اور ہلکا سا ڈر بھی۔ میں سوچ رہی تھی شاید وہ مجھے کوئی قیمتی تحفہ یا نئی گاڑی دینے والا ہے۔ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے شہر کے اس علاقے کی طرف روانہ ہو گئے جہاں عالی شان بنگلے، خوبصورت باغات اور پرتعیش رہائش گاہیں واقع تھی۔ سارا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جس عورت کے ساتھ اس بنگلے میں آتا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی پرانی محبوبہ ہے جسے وہ تم سے پہلے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب اسے اسی بنگلے میں لا چکا ہے۔ اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے سارا نے ایک واقعہ بھی سنایا۔ اس نے کہا کہ 2 دن پہلے اس نے عرفان کو شہر کے ایک پوش علاقے میں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نہایت ہی خوبصورت خاتون تھی۔ تو انہیں ایک بڑی دکان میں داخل ہوئے، پھر وہ خاتون اسی بنگلے کی سیکیورٹی سے بات کرتے ہوئے نظر آئی۔ میں نے شک ہونے پر ان کا پیچھا کیا، تب پتہ چلا کہ وہ عورت عرفان کے بہت قریب ہے اور یہ بنگلہ بھی اسی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ میں سن کر کام گئی۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا آپ کو پورا یقین ہے؟ کیا آپ نے کوئی ثبوت بھی دیکھا ہے؟ میرا ذہن فوراً اس پوری بات کو جھٹلانا چاہتا تھا، مگر سارا کی تفصیلات اتنی واضح اور خوفناک تھی کہ میرے قدم ڈگمگا گئے۔ مجھے عرفان کی وہ تمام راتیں یاد آنے لگی جب وہ دیر سے گھر آتا تھا اور فون پر آہستہ آہستہ کسی سے بات کرتا تھا۔ سارا بولی میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے اور کل وہ سب کے سامنے سچ ظاہر کرنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیماری کے دوران اس نے اپنے وکیل کو وصیت کے لیے نہیں بلکہ جائیداد کی تقسیم کے لیے بلایا تھا۔
وہ سب کچھ پہلے ہی طے کر چکا تھا، لیکن تمہاری بے مثال خدمت نے اسے شرمندہ کر دیا۔ اب جب وہ مکمل صحت یاب ہو گیا ہے تو وہ اپنے پرانے ارادے پورے کرے گا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ بنگلہ تمہارے لیے نہیں خریدا گیا، وہ بنگلہ اس عورت کے نام ہونے والا ہے تاکہ تمہاری خدمت کا بدلہ کسی اور شکل میں دے کر ہمیشہ کے لیے تم سے جان چھڑا سکے۔ اس نے میرے دل میں زہر گھول دیا اور ساتھ ایک نئی سازش بھی میرے سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا کل اسی بنگلے میں ایک تقریب رکھی گئی ہے جہاں وہ اس عورت کو سب کے سامنے متعارف کرائے گا، اس لیے وہاں جا کر خود کو ذلیل مت کرو۔ بہتر یہی ہے کہ تم کل اس کے ساتھ مت جاؤ اور یہ گھر چھوڑ دو۔ میری سانسیں رکنے لگی، دل بیٹھ گیا، میری تمام امیدیں اور میرا صبر ایک لمحے میں بکھر گیا۔ سارا کے جانے کے بعد میں کمرے میں اکیلی بیٹھی رہی اور عرفان کے حالیہ رویے کی ایک ایک بات یاد کرنے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ صحت یاب ہونے کے بعد بھی وہ رات کے تک اپنے دفتر میں فون پر مصروف رہتا تھا، اور جب بھی میں پوچھتی تو صرف یہی کہتا کہ کاروبار کے معاملات ہیں۔ اس کے چہرے کی خاموشی، جسے میں پہلے بیماری کی تکن سمجھتے تھے، اب مجھے کسی اور راز کا اشارہ محسوس ہونے لگے۔ اس رات مجھے بالکل نیند نہ آئی، میں کروٹیں بدلتی رہی۔ اچانک مجھے اپنے والد کے ایک جملہ یاد آیا، بیٹی ظلم کے سامنے کبھی ہار مت ماننا۔ ان کے الفاظ میں دل میں گونجنے لگے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھاگوں گی نہیں بلکہ کل عرفان کے ساتھ بنگلے پر جاؤں گی، اس عورت کا سامنا بھی کروں گی اور عرفان سے یہ بھی پوچھوں گی کہ میری وفاداری اور قربانی کی اصل قیمت کیا تھی۔ میں پوری رات جاگتی رہی، میں دل میں عرفان کی نیت کے بارے میں شک بیٹھ چکا تھا اور میری محبت کی مضبوط دیوار آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی تھی۔ اگلے دن میں بہت باری دل کے ساتھ اس کے ساتھ روانہ ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی کا سب سے کڑا امتحان ہے۔ میں نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ کا نقاب اوڑھ لیا تاکہ وہ میرے دل کے طوفان کو نہ پڑھ سکے۔ میرے دل میں ایک طرف عرفان کی صحت یابی، اس کے بدلے ہوئے رویے کی خوشی اور فخر تھا، تو دوسری طرف سارا کی زہریلی باتیں میرے ذہن میں مسلسل چبھ رہی تھی۔ ہم نئے بنگلے کی طرف جا رہے تھے اور عرفان بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا، حورین تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ گھبرا رہی ہو کیا؟ میں نے بڑی مشکل سے مسکرا کر جواب دیا، نہیں بس تھوڑی تھک گئی ہوں۔ اتنی بڑی تبدیل اور اتنا لمبا سفر، ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ میں صرف اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے دل کے اندر اٹھتے ہوئے طوفان کو بڑی مشکل سے دبا رکھا تھا، مگر میری آواز کی کپکپاہٹ میرے اندر کی بے چینی کو چھپا نہ سکی۔ ایک طرف میرے دل میں وہ خوشی اور فخر تھا جو عرفان کی صحت یابی، اس کے بدلے ہوئے رویے سے پیدا ہوا تھا، اور دوسری طرف سارا کی زہریلی باتیں میرے ذہن میں مسلسل چبھے جا رہی تھی۔ ہم گاڑی میں نئے بنگلے کی طرف جا رہے تو عرفان بار بار کہہ رہا تھا، حورین تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ تم تو بالکل خاموش ہو، کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں نے اپنے دکھ کو چھپاتے ہوئے بڑی مشکل سے مسکرا کر کہا، نہیں عرفان، ایسی کوئی بات نہیں، بس تھکن سی محسوس ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی تبدیل اور اتنا بڑا سفر، آپ نے مجھے اتنا بڑا سرپرائز دیا ہے، میں ابھی تک حیران ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے دل میں اٹھنے والے طوفان کو بڑی مشکل سے دبا رکھا تھا، مگر اندر کی بے چینی کسی طرح ختم نہیں ہو رہی تھی۔ عرفان نے میرا ہاتھ تھام اور کہا، تم نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ بنگلہ کچھ بھی نہیں۔ اس کا یہ جملہ سن کر میرے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہو گیا، کیا وہ سچ کہہ رہا تھا یا یہ سب صرف ایک ڈرامہ تھا؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جو مجھے خوف زدہ کر رہی تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز اپنے سینے میں چھپائے بیٹھا ہو۔ گاڑی تیزی سے بنگلے کی مرکزی سڑک پر پہنچی اور چند لمحوں بعد وہ شاندار بنگلہ میرے سامنے تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی مرکزی دروازے کے سامنے روکی، عرفان باہر نکلا، اس نے میرے لیے دروازہ کھولا، پھر میرا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے بولا، چلو آج کا دن صرف تمہارا ہے اور یہ بنگلہ بھی تمہارا ہے۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، مگر یہ خوشی کے نہیں بلکہ خوف اور بے یقینی کے آنسو تھے۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں اگلے ہی لمحے وہ عورت سامنے نہ آ جائے اور میری دنیا بکھر نہ جائے۔ میں نے خود کو بار بار سمجھایا کہ شاید سارا نے جھوٹ بولا ہو، مگر شک کی سوئی میں دل و دماغ میں مسلسل چبھ رہی تھی۔ عرفان نے میرا ہاتھ نرمی سے دبایا، وہ سمجھا شاید میں خوشی سے رو رہی ہوں۔ پھر ہم آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا اور کشادہ ہال تھا، ہر چیز نہایت سلیقے سے سجائی گئی تھی۔ روشنی کا ایک ایسا انتظام تھا کہ پورا ہال جگمگا رہا تھا۔ ہال کے کونے میں ایک سیاہ رنگ کی نہایت خوبصورت اور پراسرار پینٹنگ کا ویزا تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ اس عورت کی پسند ہوگی۔ میں نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لی، جیسے میں اس کے وجود کو ماننے سے انکاری ہوں۔ اندر چند لوگ پہلے سے موجود تھے، عرفان کے کاروباری ساتھی، اس کا وکیل اور کچھ ایسے افراد جنہیں میں نہیں جانتے تھے۔ میں نے ہر چہرے کو غور سے دیکھا مگر وہ عورت کہیں نظر نہ آئی۔ میرا بوجھ کچھ ہلکا ضرور ہوا مگر مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکا۔ میں سوچنے لگی شاید یہ سب مہمان ہو یا پھر کسی اور مقصد کے لیے یہاں موجود ہو۔ عرفان مجھے اپنے ساتھ ہال کے درمیان لے آیا، جہاں ایک بڑی میز پر کچھ قانونی دستاویزات رکھی ہوئی تھی۔
جن پر مہریں لگی ہوئی تھی۔ ان کاغذات کو دیکھ کر میرا شک ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ میں سوچنے لگی، کہیں یہ جائیداد کی منتقلی کے کاغذات تو نہیں، یا پھر طلاق کے دستاویزات۔ سارا کی باتیں میں ذہن میں گونجنے لگی کہ بیماری کے دوران عرفان اپنے وکیل سے جائیداد کی تقسیم کے بارے میں ملا تھا۔ میں خوف زدہ تھی کہ کہیں یہ ساری خوشی ایک دھوکہ نہ ثابت ہو۔ میں نے وکیل اور وہاں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ وہ سب نہایت سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ میرے قریب اور مجھے مبارکباد دینے لگے، مگر ان کی مبارکباد میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں اور مجھے کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ شخص آگے بڑھا، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، آپ نے جس بےلوث محبت و خدمت کا مظاہرہ کیا ہے اس کا صلہ آپ کو ضرور ملنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر میری حیرت اور بھی بڑھ گئی، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو اس کی پرانی زندگی کا حصہ تھے، اور ان کی باتیں سارا کے الزامات سے بالکل مختلف تھی۔ میں ذہن میں ایک کے بعد ایک سوال اٹھنے لگا۔ کیا سارا جھوٹ بول رہی تھی؟ کیا یہ سب اس کی اپنی کوئی سازش تھی، یا پھر عرفان نے آخری وقت میں اپنا ارادہ بدل لیا؟ میرا تجسس اور بے چینی بڑھتے جا رہے تھے۔ عرفان میرے قریب آیا، میرے کان میں آہستہ سے بولا، خوش ہونا۔ اس کی آواز میں گہرا جذباتی لرزہ تھا جسے میں پہلی دفعہ محسوس کر رہی تھی۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بہت زیادہ۔ اس سمے مجھ میں مکمل سچائی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ عرفان نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں۔ میں دل ہی دل میں سوچا شاید واقعی سارا نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور یہ بنگلہ حقیقت میں یہ میرا ہی ہے۔ لیکن میز پر رکھے ہوئے قانونی دستاویزات اور وکیل کا سنجیدہ چہرہ اب بھی میرے دل میں بے شمار سوالات پیدا کر رہے تھے۔ یہ خاموشی دراصل طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ حال میں موجود لوگ، بے چینی، سنجیدہ چہرے اور میز پر رکھے ہوئے قانونی دستاویزات سب کسی بہت بڑے اعلان کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میں اب عرفان کے اصل ارادے جاننے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، چاہے وہ میری پوری دنیا ہی کیوں نہ بدل دیتے۔ حال کے درمیان رکھی بڑی میز کے پاس وکیل، گواہ اور چند معزز افراد کھڑے تھے۔ جب میں عرفان کے ساتھ میز کے قریب پہنچی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے بے چینی سے عرفان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، مگر میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اندر سے کمزور اور گھبرایا ہوا ہے۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ وکیل نے فائل کھولی اور چند قانونی کاغذات نکالے۔ پھر اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، محترمہ حورین، آج ہم یہاں آپ کے شوہر جناب عرفان کی خواہش پر جمع ہوئے ہیں۔ وہ چند لمحے رکا، جیسے کسی بہت بڑے اعلان کی تمہید باندھ رہا ہو۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ کی بے مثال ہمت، آپ کے صبر اور آپ کی بے لوث وفاداری سے متاثر ہو کر عرفان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بنگلہ جس میں ہم اس وقت موجود ہیں اور ان کی تمام جائیداد، تمام اثاثے، پورے کا پورا کاروبار مکمل طور پر آپ کے نام منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ انتقال قانون کے مطابق مکمل ہو چکا ہے اور آج سے آپ ان تمام املاک کی واحد مالک ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تمام قانونی دستاویزات میرے ہاتھ میں دے دیے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور آنسو بے اختیار ان کاغذات پر گرنے لگے، مگر یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے، بلکہ شرمندگی، ندامت اور پچھتاوے کے آنسو تھے۔ اس لمحے مجھے اپنی سوچ پر شدید افسوس ہوا۔ میں دل ہی دل میں کہا، میں نے عرفان کو کتنا غلط سمجھا۔ میں نے اس کی محبت اور وفاداری پر شک کیا۔ میں سارا کی جھوٹی باتوں پر یقین کر لیا اور اس شخص پر الزام لگایا جس نے مجھے اپنی پوری دنیا سونپ دی۔ یہ احساس میرے دل کو بری طرح چیر گیا۔ میں فوراً پلٹ کر عرفان کی طرف بڑھی تاکہ اسے گلے لگا کر اسے معافی مانگ سکوں، مگر میں بھی اس تک پہنچی بھی نہیں تھی کہ اچانک اس کا جسم لڑکھڑا گیا اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ میں چیخ اٹھی، عرفان، عرفان! میری آواز پورے حال میں گونج گئی۔ وہاں موجود سب لوگ فوراً اس کی طرف دوڑے۔ میں اس کے قریب زمین پر بیٹھ کر اسے ہلانے لگے، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنا آخری فرض ادا کر چکا ہو۔ خوش قسمتی سے وہاں اس کا معالج بھی موجود تھا۔ ڈاکٹر فوراً آگے بڑھا، اس نے نبض دیکھی، دل کا معائنہ کیا اور چند لمحوں بعد افسوس سے سر جھکا کر بولا، مجھے افسوس ہے، انہیں شدید دل کا دورہ پڑا ہے۔ ان کا دل پہلے ہی بہت کمزور تھا، وہ اس شدید جذباتی دباؤ کو برداشت نہ کر سکے۔ وہ چند لمحے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ میرے کانوں میں بجلی بن کر گونجے۔ میری ساری خوشیاں، میرا سہارا، میرا شوہر، وہ شخص جس نے مجھے عزت دی، احترام دیا اور اپنی پوری دنیا میرے نام کر دی، وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری زندگی نے ایک لمحے میں مجھے سب کچھ دے بھی دیا تھا اور سب کچھ چھین بھی لیا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور سارا اندر داخل ہوئی۔ اس نے ایک نظر میں حالات کا اندازہ لگا لیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ عرفان انتقال کر چکا ہے تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سی خوشی نمودار ہوئی، مگر جیسے ہی اس نے میرے ہاتھ میں قانونی دستاویزات دیکھی،
اس کا رنگ بدل گیا۔ وہ زور زور سے رونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے چیخنے لگے، تم نے میرے بھائی کو مار دیا، تم صرف اس کی دولت کے پیچھے تھی، تم نے اسے سکون سے جینے نہیں دیا۔ وکیل فوراً آگے بڑھا اور سخت لہجے میں بولا، بس بہت ہو گیا، اب آپ فوراً یہاں سے چلی جائیں۔ یہ گھر، یہ جائیداد اور تمام اثاثے قانونی طور پر محترمہ حورین کی ملکیت بن چکے ہیں۔ تمام کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ ساری یہ سن کر آپے سے باہر ہو گئی۔ اس نے غصے میں چیخنا شروع کر دیا اور میرے قریب آ کر چلانے لگی، آخر اس لڑکی کو ہی سب کچھ کیوں دیا؟ پھر غصے میں اس کے منہ سے وہ سچ نکل گیا جس نے وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ وہ چیخی، میں نے اس حادثے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ عرفان جائیداد میرے نام نہیں کرے گا، اسی میں نے گاڑی کے بریک خراب کروائے تاکہ وہ مر جائے اور ساری دولت مجھے مل جائے۔ میں نے یہ سب دولت کے لیے کیا، مگر اس نے سب کچھ اس لڑکی کے نام کر دیا۔ یہ کہتی اس نے غصے میں میز پر رکھی فائل زمین پر دے ماری۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بہن دولت کی خاطر اپنے ہی بھائی کی جان لینے کی سازش کر سکتی ہے۔ اسی لمحے پولیس اندر داخل ہوئی۔ پولیس انسپیکٹر سیدھا سارا کے پاس آیا اور بولا، ہمارے پاس پہلے بھی کافی شواہد موجود تھے، مگر ابھی آپ نے خود اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ پھر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ میں اپنے شوہر کی میت کے پاس بیٹھی سوچتی رہی کہ آخرکار میرے صبر، میری وفاداری اور میری نیک نیتی نے مجھے عزت بھی دی اور انصاف بھی، مگر یہ سب کچھ مجھے اس وقت ملا جو میرا سب سے بڑا سہارا مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکا تھا۔ میں نے دل میں عرفان سے وعدہ کیا کہ میں اس کی امانت، اس کی عزت اور اس کی چھوڑی ہوئی ہر ذمہ داری کو پوری دیانتداری سے نبھاؤں گی، اور یوں میری زندگی کی یہ داستان اس انجام تک پہنچی جہاں میرے صبر اور وفاداری کو آخرکار اللہ تعالیٰ نے عزت، انصاف اور سربلندی عطا کر دی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔